والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. ولينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ومهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا. آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے ایک اعلان یہ کرنا چاہتے ہیں، آئندہ کلاسز میں انشاءاللہ اس طرح تبدیلی کی گئی ہے. ایک تو وقت کی
موسم کو خیال میں رکھتے ہوئے 4 سوا 4 پر عصر کی اذان ہو جاتی ہے، اس لیے کلاس کا وقت 3 بجے کر دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نورانی قاعدہ اور 10 صورتوں کی تقریباً مشق کے بعد اب کورس میں یہ چیز شامل کی جا رہی ہے کہ ہر 5-10 ریویژن کے اسباق کا ریویژن کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا ٹیسٹ منعقد کیا جائے جو آپ کے مشورے اور رائے کے موافق اور مطابق ہوگا۔ اس میں جو لوگ پابندی سے شرکت کریں گے ان کے لیے ایک اپروچ ہماری طرف سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اچھی کارکردگی پر، اچھے نتائج پر اور مسلسل حاضری ہونے پر آپ کو قاریہ کے کورس کے لیے اپروچ کیا جائے، جس کا عموماً طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت باریک اور بہت نقطہ بینی کے ساتھ امتحان ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ہر 5 یا ضرورت کے حساب سے 10 سبق بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پہلے حصے میں شروع کے 5 اسباق ہوں گے جس کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ ٹیسٹ لینا اور آپ کی طرف سے ٹیسٹ میں شرکت کرنا یہ آپ کے آخرت کے درجوں کو بڑھا رہا ہے۔ تو اسی تعلق سے آج ہم شروع کے 5 اسباق ریویژن کے طور پر پیش کرنے والے ہیں۔ آئندہ کلاس میں سے موجودہ لوگوں میں سے جو بھی چاہے یا تو ایک ساتھ پورے 5 اپنے انداز میں یا 5 میں سے کوئی ایک سبق کا انتخاب کر کے اس کا ریویژن پیش کریں۔ انشاءاللہ اس سے آئندہ میں ہم اسی کے ریگارڈنگ جو 5 سبق ہوں گے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیں گے، اور پھر وہ آگے کے قاریہ کے کورس کے لیے ان لوگوں کے لیے ہمارا اپروچ ہوگا، اور جو بھی انتظامیہ کی طرف سے ٹیم ممبر ہوں گے انشاءاللہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ آسانی فراہم کرائیں گے۔ تو اگر یہ ایک ضروری اعلان تھا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، مشورہ یا رائے ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم باجی، یہ کہ ٹیسٹ جو ہے اورل میں رہے گا یا مطلب کچھ پیپر ٹائپ میں رہے گا؟ اگر ٹیسٹ کا حصہ کچھ اورل اور کچھ لکھائی کا ہو تو زیادہ مناسب ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم قرآن کو کبھی لکھ کر نہیں پڑھتے ہیں، تجوید کی یا تلاوت کی نظر سے ہمیشہ اورل ہی پڑھتے ہیں، تو اورل کی طرف ذہن زیادہ جاتا ہے، اورل کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اور اس اورل میں بھی اگر 2 حصے ہیں، ایک تجوید اور قواعد اور ایک مشق آپ کی تلاوت، تجوید اور قواعد میں اگر کوئی بھول جاتا ہے یا کچھ دیری ہوتی ہے سنانے میں تو وہ نمبرات پر کوئی خاص فرق نہیں ڈالے گا، فرق آئے گا آپ کی تلاوت کا۔ اگر تلاوت آپ نے بہتر انداز میں رعایت کے ساتھ کی ہے، اگرچہ آپ بہت واقفیت نہیں رکھتے ہیں تو بھی آپ ثواب کے مستحق ہیں، لیکن اگر آپ کو قواعد معلوم ہے، تلاوت میں غلطی ہو گئی تو اللہ بھی گناہ ہوتا ہے اور نمبرات میں بھی کمی ہوگی۔ باقی آگے سب لوگوں کے جو مشورے ہوں گے جس میں سب سے زیادہ آسانی ہوگی وہ طریقہ اختیار کر لیا جائے گا۔ اگر کسی کا کوئی مشورہ ہو تو آپ لوگ دے سکتے ہیں مشورہ، کوئی اشکال باقی رہا ہو تو سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی باجی سوال فار ایگزامپل 1-2 سوال بتائیے نا کس طریقے کے رہیں گے؟ سوال فار ایگزامپل یہی ہوگا کہ تختی نمبر 1 کیا ہے، الف با تا کو کیسا پڑھنا چاہیے، اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں آپ بھی کوئی مثال دے سکتی ہیں کیا اس طرح کے سوال ہوں گے۔ جو بھی آپ کو ابھی تک کے سبق میں 16 سبق ہوئے ہیں، 16 سبق میں جو بھی بات آپ کو یاد ہے اس کا ایک سوال بنا کے ہمیں ابھی پیش کر کے بتا دیں، وہ سوال بھی قابل قبول ہوگا۔ تو سوال مدہ کتنے ہیں، ایسے اس طریقے کے۔ بالکل، اور اگر اسی کو پریکٹیکل فارم میں لے آئیں تو حروف مدہ کی کوئی مثال آپ دیجئے
یا ہماری پڑھی ہوئی آیت میں حروف مدہ پہچانیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سسٹر صبا ایک حروف مدہ بتائیے تعوذ کے اندر. اعوذ میں ہے نا باجی، واو آئن کے بعد واو، سوری اعوذ میں باجی واو مدہ ہے. واو مدہ ہے. تھوڑی دیر آپ رکیں، لیکن قاعدہ اوورال بالکل ٹھیک تھا. یہی بتانا چاہ رہے تھے اگر قاعدے میں کوئی اٹک جائے بتاتے میں تو اس میں نمبرات پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. ادائیگی البتہ اچھی ہونی چاہیے، اسی طرح ہونی چاہیے. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ اچھا، کتنے لوگ اس طرح تیار ہیں؟ کون کون لوگ شرکت کرنا چاہتے ہیں؟ ماشاء اللہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سسٹر میم رافی. ابھی بچے اسکول سے آئے تھے اور ابھی ہم نے کلاس جوائن کی ہے، تو ہمیں نہیں آپ پتا آپ ویڈیو نے میں دیکھ لیجیے گا کیا کیا بات ہوئی ہے. جی کیا بات ہوئی ہے، ابھی بہت ہم لمبی کو بات نہیں. ہوئی ہے، وہ دہرائی تو نہیں جا سکتی. بار بس بار یہ مختصر بتا دیجیے آپ کہ کس چیز میں شرکت کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک بار آپ کو ویڈیو دیکھنی پڑے گی. مختصر بات نہیں ہے، بہت تفصیل سے بتائی گئی ہے، اور انشاءاللہ آج یا کل میں ہم اپلوڈ کر دیں گے. یہ آج رینڈم کوئی آپ کو نہیں لینا ہے اگلے کلاسز سے، بلکہ اگلے سے بھی اگلے کے بعد انشاءاللہ ایک ٹیسٹ. بس فی الحال اتنا ہے کہ 1 سے 5 تک کے سبق میں کون کون ریویژن کرانے میں خواہش مند ہیں. آج تو ہم کرائیں گے 1 سے 5 کا. باقی جی آپ میں سے کون کون کرائیں گے وہ گروپ پر نام دے دیں، اور موجودہ سسٹرز میں سے امید کرتے ہیں آپ میں سے کوئی ایک ذمہ داری لے لیں اور ان کے نام گروپ پر ڈال دیں کہ اس اگلے جمعے میں یہ 5 لوگ یا 3 لوگ جو بھی ہیں 6 لوگ اس چیز کا ریویژن کرائیں گے. کوئی 2 لوگ ایک سبق کا بھی کرا سکتے ہیں، یہ آپ کی پوری مرضی پر ہوگا. لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس سبق کا ریویژن آپ کرائیں جو آپ کو مشکل لگتا ہو. جو آسان ہے وہ تو آپ کو آ گیا. تو یہ ذمہ داری آپ میں سے اگر کوئی خود بڑھ کر کہے کہ ہم لے لیں گے، کن کو لینا ہے، کن کا نام بھیجنا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز گروپ پر کون بھیجے گا آپ میں سے؟ نام دے دیں. انشاءاللہ میم. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سسٹر رومانہ یا سسٹر فاطمہ کو یہ ذمہ داری دے دی جائے کیا؟ آپ دونوں میں سے کوئی تیار ہیں؟ بتائیے سسٹر رومانہ. سسٹر فاطمہ اسلام، آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ جی فاطمہ تیار ہے. جی آ رہی ہے آواز میں. یا سسٹر اچھا سسٹر عائشہ سمی، آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی ایک بس اس بات کی ذمہ داری لے لیجیے، جو لوگ 5 لوگ ریویژن کرا رہے ہیں جیسے سسٹر ہنا کرتی ہیں کہ کون ریویژن اس بار کرائے گا، کون سے سبق کا کرائے گا، اپنا نام دے دیں. کسی ایک پر ذمہ داری ہوگی تو اچھے سے یہ چیزیں فالو اپ ہو پائیں گی. جی اپی ہم نام دے دیں گے آپ کو سب کی. سسٹر عائشہ آپ کی آواز بہت ہلکی ہے، اگر تھوڑا تیز بولیں گی تو بہتر رہے گا. اپی ہم کہہ رہے ہیں ہم دے دیں گے آپ کو نام سب کی. جی ہمیں نہیں دینا ہے، آپ گروپ پر ڈال دیجیے. اس بار جی جی یہ سسٹر کرائیں گی، اور پہلے آپ پوچھ لیجیے کون کون کرانا چاہتا ہے اور کون سے سبق کا نام اور اپنا نام دینا ہے. اگلے جمعے میں آپ کرائیے. بہرحال آج کا سبق شروع کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے اس سبق کے بعد کچھ لوگ موٹیویٹ ہو جائیں، اسی انداز میں آپ بھی کرا دیجیے. اور آپ کا انداز ہمارے انداز سے اور آپ کا اپنے ساتھیوں کے انداز سے الگ ہو سکتا ہے، اور جو سب اپنے اپنے حساب سے بہت اچھا ہے. پلیز کوشش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج ہم پچھلے اسباق کا ریویژن شروع کر رہے ہیں. نورانی قاعدے سے ہم نے ان کلاسز کا آغاز کیا. اسی کا پہلا سبق ہے مفردات. ٹائٹل ہے مفردات، تختی نمبر 1. اس میں حروف
مفردات ہیں یا الگ الگ علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف کو مفردات کہتے ہیں. ان کی تعداد 29 ہے. ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کو ہجا کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں گی الف ایک لائن کی صورت میں بھی بنا ہے، کرسر پر دیکھیں آپ، اور الف ان ورڈز بھی لکھا ہے. اس میں خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ الف پڑھیں گی تو دو غلطیاں عموماً پائی جاتی ہیں. لوگ الف میں لی کو کھینچ دیتے ہیں، اس کو ذرا نہیں کھینچنا ہے، جلدی سے پڑھنا ہے الف. دوسرا، الف میں فا کی ادائیگی کے وقت ایک ایئر فلو ہونٹوں پر باقی رہنا چاہیے. الف الف اس طرح سے جلدی سے ختم نہیں کرنا ہے. پھر ہے با، تا. ہر حرف کے ساتھ اسی بلاک میں لفظ کی صورت میں بھی حروف کو اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ ان کو کھینچ کھینچ کر پڑھا جائے. سا بغیر سیٹی کے، جیم، ح، خ، دال. ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ پچھلے اسباق میں ہم نے ہر حرف کے تعلق سے عموماً حروف کے مخارج بھی پڑھے ہیں. الف منہ کے خالی حصے سے، با دونوں ہونٹوں کی تری یا گیلے حصے سے، تا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ یعنی سامنے کے دانتوں کی جڑوں یا گم سے، ثا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ یعنی اوپر کے سامنے کے دانتوں کے سرے سے، جیم زبان کا بیچ اور اوپر کے تالو سے، حا درمیانی حلق سے، خا حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے. اس طرح ہم سب پڑھ چکے ہیں. البتہ مخارج کو ہم آئندہ آنے والے ٹیسٹ میں شامل نہیں کر رہے ہیں. صرف الف سے لے کر سا تک کا مخرج یاد رکھیں. اس ویڈیو کو بھی اگر آپ بار بار پڑھ لیں گی تو بھی انشاءاللہ آئندہ آپ کا ریویژن کرانا اور اس کے بعد اس کا ٹیسٹ دے پانا انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہوگا. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سارے کے سارے اسباق ہمارے ویڈیو فارم میں موجود ہیں، اس پر نظر ثانی کر لیں. صرف اس کو ایک ٹیسٹ یا امتحان کے طور پر نہ لیں. یہ سوچیں کہ اس پہ آپ کو آپ کے لیول جو ہیں اس میں گرانٹ مل رہا ہے، آپ کے تبدیلی اور ترقی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ پھر وہ قاریہ کے کورس کے لیے اپروچ کر سکتے ہیں جو خاص لوگوں کا شیوا ہے. اسی طرح ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد. جی فرمائیں. میم ہم یہ پوچھ رہے ہیں مطلب ہم دیکھ کر کرا سکتے ہیں؟ بالکل بالکل کرا سکتی ہیں، ہم بھی دیکھی کہ کرا قرآن رہے ہیں. قاعدے سے دیکھ کر ہی تو کرا سکتے ہیں نا. بالکل کرا سکتی ہیں. آپ اپنا پی ڈی ایف تیار کرنا چاہیں پی ڈی ایف کرا لیں. آپ اپنے ہاتھ میں رکھ کر ویسے ہی مائک کے ذریعے کرانا چاہیں، وہ سب کا انداز الگ ہوگا، سب کا طریقہ الگ ہوگا، سب کی معلومات الگ ہوگی، الفاظ الگ ہوں گے. اوکے. جی جی کلاس میں خوبصورتی آتی ہے اگر انٹریکشن والی کلاس ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس بھی پارٹیسپینٹس بھی پارٹ لیں تو بہت اچھا ہے. اس طرح بھی آپ کرا سکتی ہیں. جی اپی ٹھیک جی اپی مخارج ٹیسٹ میں بھی بس سا تک ہی آئیں گے؟ جی جو پہلا ٹیسٹ ہوگا ان قریب، جی اگلے یا اس سے اگلے تو نہیں، اس سے اگلے ہفتے میں جو بھی ٹیسٹ جی ہوگا، اوکے. اور اس میں صرف وہی لوگ ہیں، باقی لوگ گھبرا کر ایسا نہ ہو پیچھے ہٹ جائیں. ٹیسٹ میں صرف وہی لوگ شامل ہوں گے جو حصہ لے رہے ہوں گے، باقی سن سکتے ہیں، باقی اگلے ٹیسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن جن کے زیادہ ٹیسٹ ہوں گے، زیادہ حاضری ہوں گی، ان کو زیادہ فائدہ ہوگا. نمبر کم آئیں اس کی فکر مت کیجیے، حصہ آپ لیں اس کی فکر کیجیے. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. طا، ظا، عین، غین، فا، قاف. ویڈیو آن ہے کسی کا آف کیجیے. کاف، لام، میم، نون، واو. ایک مارک یہ کرانا ہے واو، او، واو، او. اینڈنگ ود او ساؤنڈ، اینڈنگ ود او ساؤنڈ. او از دا کریکٹ ون. او ساؤنڈ کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے. واو، واو. ہ، حمزہ begins with حمزہ اور ends with حمزہ. حمزہ ہی کے ساتھ شروع ہے، حمزہ ہی کے ساتھ ہا کے ساتھ شروع ہے، ہا کے ساتھ ختم ہے.
ہم زہ یا ان دو یا کی تفصیل یہ ہے کہ جس کو ہم بڑی یہ اردو میں کہتے ہیں، یہ بہت ہی ریئرلی اکر ہوئی ہے قرآن کے اندر، بہت ہی ریئرلی آیا ہے، البتہ آیا ہے، دونوں ہی یا ہیں، اور اس کو یہ نہ کہیں، اگر یہ کہتے ہیں تو یہ اردو زبان کی ہے۔ باقی یہ سب لکھنے کے طریقے ہیں۔ با اگر کنیکٹنگ لائن کے ساتھ آتا ہے، کسی لفظ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو پہلے الف کی یہ بھی شکل ہو سکتی ہے، باقی یہ شکل ہو سکتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم سب واقفیت رکھتے ہیں، یہ بچپن میں سیکھنے کی چیز ہیں، لیکن پھر بھی آپ اگر نظر ثانی کرنا چاہیں تو کر لیں، بہتر ہے۔ تختی نمبر 2، مرکبات۔ مرکبات ان حروف کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملا کر پڑھے جاتے ہیں، اور یہ بھی بچوں کے لیے تختی ہے جن کو حروف کی پہچان کرائی جا رہی ہوتی ہے۔ تختی نمبر 2 کے تعلق سے جو دوسری بات یاد رکھنی ہے وہ ہے حمزہ کی شکلیں۔ سب سے آخری لائن میں حمزہ کی 3 شکلیں ہیں، الف، واو اور یا۔ یہ آپ ڈاٹڈ دیکھ رہی ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس کے برعکس یہ بولڈ لکھا ہوگا اور حمزہ بہت چھوٹا معمولی شکل میں ہوگا، وہاں پر ہم حمزہ کو پڑھیں گے، الف واو یا کو نہیں پڑھیں گے۔ بس اس کا قاعدہ یہی ہے، جس طرح سورہ بقرہ کی شروع کی آیت میں آتا ہے الذین یؤمنون، یؤمنون وہ ہے یؤمنون، اصل میں لکھا ہے یا واو اور واو کے اوپر حمزہ، تو وہاں پر بھی ہم واو کو نہیں اوپر لگے حمزہ کو پڑھ رہے ہیں، یؤمنون۔ اسی طرح کعصف مأکول، ماکول میم کے ساتھ الف ہے، الف پر جزم ہے، اور خیر وہ بھی حمزہ ہی ہے، اگر الف پر جزم آئے تو حمزہ ہوتا ہے، اس کو بھی ہم حمزہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ امتحان ہے، ہو سکتا ہے امتحان میں آپ پہ اس میں سے پوچھ لیا جائے، اور یہ اس لیے آنا چاہیے کہ جب آپ نورانی قاعدہ پڑھی ہوئی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ آپ سب لوگ اس کو پڑھ سکتی ہیں، جو عبارت سامنے آپ کو دکھائی دے رہی ہے، آپ میں سے کوئی کوشش کرے گا اس کو پڑھنے کی؟ جو کوشش کرنا چاہتے ہیں، اس سے اوپر بھی امتحان لکھا ہے تو ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ سسٹر فاطمہ اور کوئی، سسٹر رافیہ، تو سب سے پہلے سسٹر فاطمہ سے پڑھوا لیتے ہیں۔ سسٹر فاطمہ خیال رکھیں، آپ صرف آپ کو پہلی لائن پڑھنی ہے، جی پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نستعين وما يدريك آگے کنٹینیو کیجئے۔ لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى۔ اچھی بات ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اب سسٹر صبا سے چاہتے ہیں، سسٹر صبا آپ پڑھیے نیکسٹ لائن۔ الله قبلتهم مستقيم آواز نہیں آئی آپ کی، آواز نہیں آئی، شروع سے پڑھیے۔ فسيكفيكهم الله قبلتهم مستقيم۔ چلیے ماشاء اللہ، اگر یہ کہا جائے کہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں، سبھی نے اچھا پڑھا، لیکن بعض لوگ کو اشکال ہو رہا ہوگا کہ آپ کیسے پڑھ پا رہی ہیں، زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی صحیح۔ تو آپ کو بتا دیں، یہاں اوپر جو لکھا ہے امتحان، اس کو اس طرح پڑھا جاتا ہے، آپ حروف کو الگ الگ پڑھیں گے۔ الف یا الف کے بیچ میں ایک آپ جوائنٹ دیکھ رہی ہیں، یہ جہاں پر آپ کو ایرو دکھ رہا ہوگا، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو یا الگ پڑھنا ہے، الف الگ اور کاف الگ۔ یہ اس لیے کرا جاتا ہے تاکہ تمام لوگوں کو ملا کے پڑھنے کی صورت میں حروف کی پہچان ہو۔ البتہ یہ بچوں ہی کے لیے ہے، لیکن ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے عنقریب ہم کسی چھوٹے بچے کو یا کسی بگنر کو پڑھائیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے نون سین تا کے بعد یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں گیپ، یہ حروف کو الگ الگ پڑھنا ہے، ہر حرف کو۔ تو اس طرح امتحان جو ہمارا ٹیسٹ ہوگا اس میں یہ ایک مین حصہ ہوگا۔ کوشش کریں کہ اس کو
پڑھیں اور تمام حروف کی پہچان کریں. جن لوگوں کو یہ مشکل لگتا ہے کہ وہ ریویژن نہیں کرا سکتے ہیں یا وہ ٹیسٹ میں شامل ہوں گے تو کچھ غلط ہو سکتا ہے، تو خاص ان لوگوں کے لیے یہ جو سلائیڈ ہے انہی لوگوں کے لیے ہے. اگر آپ اس سلائیڈ کو پریپیئر کر لیں تو جانیے کہ آپ نے سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 اچھے نمبروں سے پاس کر لیا ہے. تو اگر کسی کو یہاں پر یہ مشکل لگ رہا ہو کہ باقی کو کیسے پڑھیں گے، کون کون سے حرف ہیں، مائک آن کر سکتے ہیں اپنا. سسٹر نگہت انور اپنا ویڈیو آف کر لیجئے پلیز، اسکرین شیئر نہیں ہو پا رہی ہے پراپرلی. اوکے، تھینک یو. تو بتائیے، کوئی بھی مائک آن کر کے بتائیے اگر کسی کو پریشانی لگ رہی ہے. جیسے آخری یہ جو ہمیں مستقیم کے بعد جو حروف ہیں، اگر آپ کسی کو پہچان نہ ہو رہی ہو تو کوئی پڑھنا چاہے گا؟ مائک آن کریں. میم پڑھیں ہم. جی بالکل، آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأكول لتنبئن. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. اب تختی نمبر 3 حرکات زبر زیر میم پیش کو. یہ پوچھنا تھا، مطلب ہمیں اس کو ٹیسٹ میں کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ تو یہ کہہ رہی نا الگ الگ پڑھنا ہے. جی الگ لیکن الگ پڑھنا ہے. رافیہ جی طالب نے آپ اس کو پڑھ لیا، کوئی بات نہیں ہے، وہ نہیں، بگنرز کے لیے ہے اور ویسے ہی پڑھنا ہے جو ہم نے بتایا اور جو آپ کا سوال ہے. سسٹر رافیہ نے اس سے پڑھا تو وہ بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ کوئی بغیر زیر زبر پیش کے عبارت کو پڑھ پا رہا ہے تو وہ اعلیٰ درجے کی پہچان ہے. ہم تو بیسک میں ہیں، وہ ایڈوانس درجے کی پہچان ہے. سسٹر رومانہ. میم آپ ہمیں ایک لفظ مطلب بتا سکتی ہیں کس طرح الگ میں بھی؟ جیسے یہ تو معلوم ہے اس طرح پڑھ سکتے ہیں. اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. تو مہربانی اب آپ کی. ہم رکیے، سسٹر تسنیم سے چاہیں گے آخری لائن کو آپ الگ الگ حروف کر کے پڑھیں. سسٹر تسنیم جہاں، مائک آن کیجیے پلیز. جی کون سے والے؟ سب سے لاسٹ لائن ہے فا جیم، اس طرح پڑھیے. اچھا، فا جیم عین لام ہا میم کاف عین صاد فا. ابھی یہ دکھائی نہیں دے رہا یہ جو ہے اب. اچھا، اب دیکھیے. ہاں ہاں، میم حمزہ، اب پھر نہیں دکھائی دے رہا. کاف واو لام لام تا نون با حمزہ نون. اس طرح پڑھنا ہے سسٹر رومانہ. لیکن جی جی اس دن میم. جب آپ سنائیں گی تو اتنا جی فارمل ایک بات ہوگا. اور میں بتا رہی ہوں کہ میں جی راستے میں ہوں، گلی میں کھڑی پڑھ رہی ہوں. میں اسکول سے 3 سے 4 پہنچتی ہوں گھر. ایک گلی میں رک گئی اور وہاں پڑھ کے سنا رہی ہوں آپ کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کے درجات بلند فرمائیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ اتنے پیارے، اتنے سنسیئر، اتنے ذمہ دار لوگ، اتنے رسپانسبل لوگ ہمارے ساتھ ہیں. بہرحال آپ نے تمام حروف ٹھیک پڑھے ہیں. بس عرض یہ کرنا ہے کہ جس دن آپ ٹیسٹ کے لیے سنائیں گی تو مخارج اور ہر چیز کا خیال رکھ کر مفردات کی صورت میں آئین ہے تو اس کی پوری ادائیگی کے ساتھ اس طرح سنائیں انشاءاللہ. جی اس سے کیا ہوگا، کانشیسلی یا انکانشیسلی آپ اس کو اس طرح پڑھیں گی تو مخارج بھی درست ہوں گے انشاءاللہ. اور کسی کا کوئی سوال ہے سسٹر رومانہ؟ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے بات؟ جی جی نہیں جی نہیں، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، آمین و ایاک. باجی ایک سوال پوچھیں ہاں جی کہ وہ بالکل. اس کو ایسے الگ الگ ہی پڑھنا ہے جیسے علی ابھی پڑھ رہی تھی، الگ الگ ورڈ میں پڑھنا ہے، ملا کے پڑھنا ہے ٹیسٹ میں؟ ہم نے تو یہی کہا ہے ہر بار الگ ہی پڑھنا ہے. پتہ اچھا نہیں اس اچھا کا دوسرے معنی آپ لوگ کو کیوں لگ رہے ہیں. ہم نے صاف صاف بولا ہے الگ ہی پڑھنا ہے. اچھا ایک بار اچھا بھی نہیں ٹھیک. کہا یہ کہ ساتھ میں پڑھنا ہے. اگر کوئی پڑھ رہا ہے انہوں نے سنا دیا ہے نا. جی بسم جی اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 3 حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں.
معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. معروف مانے ٹھیک اور صحیح آواز، مجہول مانے غیر مناسب آواز یا غلط آواز. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. الف کے اوپر زبر، زیر، پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش اور کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش یا جزم کچھ نشان نہ ہو، صرف خالی ہو، وہی الف کہلاتا ہے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. جو الف خالی نہ ہو وہ ہمزہ ہے. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. آواز اور منہ کھلے ہوتے ہیں، جیسے اس طرح. حمزہ زبر با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا. تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے. الف کو کیسے پڑھ رہے تھے ہم؟ الف با، حروف مفردات کی صورت میں تختی نمبر 1 میں، سبق نمبر 1 میں. اور تختی نمبر 3 میں زبر کے ساتھ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ با زبر با. وہاں با. فرق یہ ہے سبق نمبر 1 میں جب صرف با تھا تب تو کھینچ کے پڑھ رہے تھے، زبر کے ساتھ ہے تو جلدی پڑھ رہے ہیں. سننے میں آپ کو الٹا لگ رہا ہوگا لیکن طریقہ یہی ہے، زبر جہاں لگ جائے اس کو جلدی پڑھیں. تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، ح زبر ح، خا زبر خا. اگر کسی نے ایسے پڑھ دیا اس کو خا زبر خا، تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے. اگر کھینچتا ہے تو یہ غلط ہو جائے گا. الی الآخر یا تک اسی طرح پڑھنا ہے. مشق ہے. اچھا، ایک چیلنج ہے ابھی کے لیے، اور سبھی سے جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب کو ایک بار متنبہ کرنا چاہیں گے اور ان کی اٹینشن سیکھ کرنا چاہیں گے. پہلی لائن یہاں پر لکھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دال زبر دا، را زبر را، درا، سین زبر س، درا س. پہلی لائن سب سے پہلے کسے یاد ہوتی ہے وہ ہینڈ ریز کر کے بتائیے، سنائیے گا. پہلے ہم پڑھا رہے ہیں، اس کے بعد درس ودع عبد کسب. درس ودع عبد کسب. جی سسٹر نازنین آپ سنائیں گی؟ سنائیے ذرا. کسی کا ویڈیو آن ہو گیا. سسٹر نازنین کا ہی ہو گیا ہے ویڈیو آن، آپ آف کر لیں پلیز. نو پرابلم. جی سبق یہ پڑھ کر سنا دیجیے ذرا. چلیے سسٹر افشاں آپ سنا دیجیے. جی میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس ودع عبد کسب. تھوڑا تھوڑا سین میں دونوں جگہ، درس اور کسب کے سین میں دونوں جگہ فا جیسی آواز محسوس ہوئی، وہ تھوڑی کسب. سی. جی ابھی اچھا پڑھا ماشاء اللہ. اب اگلی جو نیکسٹ لائن ہے وہ چاہتے ہیں کوئی اور پڑھیں. سسٹر ثانیہ، جی ہم رومانہ ہم پڑھیں. سسٹر نازنین سے پڑھوا لیتے ہیں، پہلے ان کا رہ گیا تھا. جی سسٹر نازنین پڑھیے. دخل، بلغ، وجد، سجد. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اسی کو چاہتے ہیں کوئی اور اچھے انداز میں، جو کمیاں انہوں نے کی ہیں ان کو. جی سسٹر رومانہ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دخل، بلغ، وجد، سجد. بہتر ہے ماشاء اللہ. چلیے دخل، بلغ، وجد، سجد. قریب قریب سبھی اچھا پڑھ رہے ہیں. اب زیر کی بھی تفصیل وہی ہے. زیر کو معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، یعنی صحیح پڑھیں، غلط آواز سے بچیں. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، جیسے حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی. اگر سا زیر سی تھوڑا بھی کھینچیں گے تو یہ غیر مناسب ہوگا اور مجہول ہوگا. آخر تک ہمیں کھینچ کر ہی پڑھنا ہے. اب اس کی مشق ہے. مشق چاہتے ہیں کوئی پڑھے اس میں. سسٹر
کوئی ہینڈ ریز کیجیے، نئے لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو بہت آسان ہے، پلیز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إبلي رديفة حميدة شهيدة. بس سسٹر عظما بتائیں گی سسٹر کہ ان کے پڑھنے میں کہاں ایک چھوٹی سی غلطی تھی. عظما حسن سسٹر اگر سنی ہو آپ نے تو، یا کوئی اور بھی بتا میم دیں. ہم بتا دیں. جی میم بتائیے. را کو انہوں نے پر نہیں پڑھا ہے. میم را پر نہیں کرا. ویری گڈ. ہاں یہی غلطی ہم نے بھی نوٹ کی. جب آپ پڑھیں تو یاد رکھیے ٹیسٹ والے دن آپ سے یہی پوچھا جائے گا. اگر آپ یہاں پر فالو کرتی ہیں تو قرآن میں اپنے آپ ہو جائے گا. البتہ آپ نے باقی بہت اچھا پڑھا. سسٹر عظما آپ نیکسٹ لائن پڑھ دیجئے نیچے والی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بخیلہ سحیرہ رحیمہ لعبہ. جی اس میں زبر نہیں ہے شاید، اس لیے آپ کنفیوز ہو رہی تھی کچھ، لیکن زبر وہ ٹھیک پڑھا تھا آپ نے. کہہ رہے ہیں پھر اب نیچے ہے، نیچے والی عبارت کو بھی پڑھنا ہے. یہ ہمارا ریویژن چل رہا ہے، یاد رکھیں. اس کے بعد ایک ٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ. سسٹر ثانیہ آپ پڑھیے شریبہ والی لائن. سسٹر ثانیہ خان. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شوربہ عمیلہ برقہ خطیفہ. ماشاءاللہ سسٹر ثانیہ کے مخارج پہلے سے بہت اچھے ہو گئے ہیں. آپ کی جاری رکھیے اپنی کوشش. تھوڑا سا بس عین کا مخرج کم سنائی دیا. عمیلہ اس طرح. اب جی جزاک اللہ. جی ہم پڑھیں میم. ہم جی بالکل. سسٹر صوبیہ نعیم آپ پڑھیے آخری لائن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزیعہ سقیمہ غشیہ نسیہ. غین ایک موٹا حرف ہے، اس کو بھاری آواز کے ساتھ پڑھے. غشیہ. باقی اچھا پڑھ رہی ہیں آپ. غاشیہ. جی اور ریویژن میں ضرور شامل رہیں، کیونکہ جو ریویژن میں شامل رہیں گے انشاءاللہ وہ اچھے سے ٹیسٹ میں بھی حاضر ہو پائیں گے. دیکھیے اگر آپ کی قواعد میں کوئی غلطی ہوتی ہے، آپ اٹکتے ہیں، اس میں آپ کے نمبرات پر فرق نہیں پڑے گا. آپ جو آیت سنائیں گی جو آپ کی مرضی کی ہوگی انشاءاللہ اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. اب ہم لوگ ایک صورت کی آواز بہت بریک ہو رہی ہے آپا. اچھا باقی لوگ بتائیے، باقی لوگ کو بھی بریک ہو کر سنائی دے رہی ہے؟ جی نہیں کلیئر آ رہی ہے. نہیں میم نہیں کلیئر ہے. کلیئر. کلیئر ہے. اچھا تو بتا دیں میجورٹی کو کلیئر ہے، کچھ لوگ نہیں ہیں. دیٹس مین کہ ان کے اپنے سیٹ اپ میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے، جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایپ کو بند کر کے ریفریش کر کے ری انٹر کیجئے آپ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ العصر. سورۃ العصر کے تعلق سے یہ بہت چھوٹی سی سورت ہے اور اس کی مشق کر لیتے ہیں ایک بار. ویسے تو 10 صورتوں میں سے ہم انشاءاللہ ٹیسٹ لیں گے، اور باقی آپ کی مرضی رہے گی، آپ جو بھی صورت تیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے تو ہمارا ہی ریویژن ہوگا اور باقی ہماری بہنیں بھی کچھ کرائیں گی. اور اگر آپ کو زیادہ ڈر لگتا ہے کہ غلطی ہو جائے گی تو ریویژن کا حصہ لے لیجئے، اس میں بہت آسانیوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ ریویژن کرائیں گی اور غلطیاں دور ہوتی رہیں گی. ایک بار اس کی تلاوت کر رہے ہیں پھر اس کے قواعد جانیں گے انشاءاللہ. اپنے مائکس کا خیال رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
وتواصوا بالصبر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. بہت ہی پیاری اور بہت ہی پیغام دینے والی، اس میں ایک اتنا گہرا میسج چھپا ہوا ہے کہ انسان ہر لمحہ ایک دھوکے میں جی رہا ہے. اکثر کر جس چیزوں کو وہ اچھا سمجھے بیٹھا ہے وہ چیزیں اسے تکلیف پہنچانے والی ہیں. الغرض سورت کی شروعات والعصر کے لفظ سے ہوئی. عصر جو ایک مشکل لفظ ہے ہر اعتبار سے، حضر میں پڑھیں تو بھی اور ترتیل میں پڑھیں تو بھی، یعنی جلدی پڑھیں تو بھی اور رک کر ٹھہر کر پڑھیں تو بھی. کس طرح؟ عین درمیانی حلق سے، عصر. صاد ایک موٹا حرف جو کہ ساکن، پھر را بھی ساکن ہو رہا ہے. عصر میں جو را ہے وہ اس کی دو حالتیں ہیں. ایک تو یہ را کو پہلے ہی سے کبھی موٹا کبھی باریک پڑھتے ہیں. ان دو حالتوں سے یہاں پر دوسری حالت یہ ہے کہ اگر عصری ان الانسان پہلی آیت کو دوسری سے ملا کر پڑھیں تو را باریک ہوگی، اور اگر ٹھہر کر پڑھیں جو کہ ہم نے 2 بار پڑھی تو را پر ہوگی. را ساکن ہو جائے گا عصر پڑھنے میں، اور را ساکن سے پہلا حرف ساکن صاد اور اس سے پہلے زبر تو موٹا ہوگا. اب یوں کہیے کہ حلق کو عین حلق کے درمیان سے صاد موٹا پھر را موٹا، اور موٹا حرف پڑھنے میں تھوڑی سی ایفرٹس یا تھوڑی سی طاقتیں زیادہ صرف کرنی پڑتی ہیں. اس آیت کو اچھے سے پڑھیں ادائیگی کے ساتھ. والعصر والعصر عصر. پھر آیت نمبر 2 کے اندر ان میں آواز کو روکنا ہے. نون پر تشدید ہے، غنہ ہوگا. غنہ از اے وائس جو آپ کے ناک میں رہ کر آپ کے ذہن پر ایک ضرب دیتی ہے، ایک کائنڈ آف وائبریشن ٹرانسفر ہوتا ہے آپ کے ناک کے پیسج سے دماغ تک، جس میں آپ کو سکون ملتا ہے. جتنی بھی ذہنی تکالیف ہے، فکر ہے، ٹینشن ہے، سر کا درد ہے، آنکھوں کی روشنی کی کمی، جتنی بھی اوپری بیماریاں ہیں جو اکثر بتائی جاتی ہیں کہ ٹینشن ہی تمام بیماریوں کی جڑ ہے. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ بی پی بھی اسی سے ہوتا ہے، اللہ نہ کرے ٹی بی بھی اسی سے ہوتا ہے، کینسر بھی اسی سے ہوتا ہے، اور دیگر بیماریاں بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف وے آف ریسائٹنگ کلام اللہ کی تلاوت سے اتنی ساری بیماریوں کو علاج رکھا ہے. اور غنہ کو خاص اسی لیے کہا کہ تھوڑی دیر ہولڈ کر لو. وہ جو آواز ہے اتنا اپنے آپ میں مؤثر اور تاثیر بھرا ہے. تو تلاوت اچھی ہوتی ہے، ذہن کی فکرات جاتی رہتی ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ دلوں کو پریشانی دماغ میں ہے، فائدہ دل تک ہو رہا ہے. تو غنّے کے ساتھ پڑھیں، اس کو نہ چھوڑیں. ان الانسانہ نہیں پڑھنا، ان. پھر آپ آگے دیکھیں گے انسانہ میں بھی غنّہ ہے، لیکن غنّہ کا طریقہ بدلا ہوا ہے. جس طرح ذہن کی بیماریاں الگ الگ ہو سکتی ہیں، سر کا درد الگ بیماری ہے اور ٹینشن الگ بیماری ہے. کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے سر میں ہی درد رہتا ہے. الغرض غنّے کی بھی 2 قسمیں ہیں، اور اگر آپ جو آگے جا کر دیکھیں گی تو غنّے کی کئی قسمیں ملیں گی. تو اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک ہی جگہ سے آواز نکل رہی ہے، دونوں ہی غنّہ ہیں، طریقے بدلے ہوئے ہیں،
تو اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے سائنس چھپا رکھی ہے، جس کو دنیا دار ایجاد کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز معلوم اور دریافت کر لی۔ اللہ نے تمام مشکلات کا، تمام بیماریوں کا، تمام الجھنوں کا حل صرف اور صرف واحد ایک کتاب کے اندر اتار دیا ہے۔ تو انسان میں بھی غنہ ہے، لیکن وداؤٹ ٹچنگ یور ٹپ ٹنگ ٹو دا ہارٹ پیلیٹ، اوپر سے کہیں سے زبان نہیں ٹکرانی ہے نون ادا کرتے وقت۔ اور جب آپ یہ کرتی ہیں تو آپ کے ایفرٹس چاہیے اس میں، ایسا نہیں ہے کہ انسان پڑھتا جائے اور اس کے منہ سے غنّے اخفے والا غنّہ، ایک غنّہ نون تشدید کا اور ایک اخفا والا غنّہ۔ تختی نمبر 10 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف جو یہاں سین ہے، نون از پریسیڈنگ بائی سین، اگر نون ساکن کے بعد سین ہے تو وہاں اخفا ہوگا غنّے کے ساتھ۔ اخفا مینس چھپائیں گے نون ساکن کے آواز کو زبان کی نوک اوپر سے لگائے بغیر۔ دوسرا وہاں غنّہ کریں گے مینس آواز ناک میں روکیں گے۔ اس کی بہت قدر و منزلت ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو دنیا داری چھوڑ ہی نہیں پا رہا ہے، جو دنیا داری میں ملوث ہو گیا ہے، کبھی ہم خود بھی ہو سکتے ہیں، کبھی ہمارا بچہ، بھائی یا کوئی اور رشتہ، اکثر مائیں بچوں کے لیے دعائیں کراتی ہیں، تو یاد رکھیے کہ محبت سے، پیار سے اگر قرآن کی صرف تلاوت بھی انسان کرنے لگے تو قرآن اپنا کام خود کر لے گا، یعنی انسان کو بالا بنا دے گا اور صفات والا بنا دے گا جو ایک اچھے انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ تلاوت کے حق، قرآن کا حق ضرور ہے، لیکن انسانوں کی بھی اصلاح دینی، اخلاقی اور جسمانی ہر طرح سے نگہبانی کرتا ہے قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ somebody is asking my name or something else، وہ تھوڑا ہی دیکھ پائے۔ آپ لوگ مائک بھی آن کر کے پوچھ سکتی ہیں، کیونکہ ہمیں ابھی چیٹ تھوڑا مشکل ہے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز آپ لوگ مائک آن کر کے کسی وقت۔ سسٹر شمع آپ اپنا تعارف کرائیں گی؟ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ اپنا تعارف کرائیے، کہاں سے آپ تشریف لائی ہیں، کس علاقے کی ہیں، کون سی شہر سے تعلق رکھتی ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسی جی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ بتائیں۔ دعائیں ہیں جی۔ سسٹر شمع کہاں کی ہیں آپ؟ جی میں میرٹھ کے پاس موانا ہے، وہاں سے ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ، موانا جانتے ہیں ہم۔ جی، اور آپ؟ ہم ابھی فی الحال علی گڑھ میں ہیں۔ اچھا جی، میں ایک ٹیچر ہوں، وہاں پڑھاتی ہوں، اسلامک اسکول ہے صفا پبلک اسکول، وہاں پڑھاتی ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ، کیا پڑھاتی ہیں آپ؟ میں وہاں پڑھاتی ہوں میتھس اور سائنس اور ہندی۔ ماشاء اللہ، جب آپ نہیں تو ہم یہ کہیں کہ ہماری کلاس میں 4 چاند لگ گئے، ایک بہترین ٹیچر بھی ہماری کلاس میں انٹر ہو گئی ہیں۔ ویلکم ٹو دا کلاس۔ جزاک اور اللہ۔ آمین۔ اور ہم آپ کو بتا دیں کہ ماشاء اللہ اس کلاس میں اس وقت بھی ایک تو نہیں 2-3 پروفیسرز بھی شامل ہیں، ماشاء اور اللہ۔ ہماری اپنی یونیورسٹی کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہیں، کچھ اور ٹیچرز بھی ہیں، اور اپنے اپنے پروفیشنز کے بہت زیادہ ماہرین لوگ بھی موجود ہیں یہاں پر۔ اس کے علاوہ پیاری ہاؤس وائفs بھی ہیں، جسے عربی میں ربۃ البیت کہا جاتا ہے، مطلب گھر کی ملکہ۔ جی تو بہت ملی جلی بہت پیاری کلاس ہے، اور آپ کی آمد پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں، شامل رہیے۔ ہو سکتا ہے آپ پہلے سے بھی بہتر جانتی ہوں کچھ، لیکن انشاءاللہ یہاں سے بھی کچھ نہ کچھ نیا سیکھ کر ضرور جائیں گی، اور جو لوگ ضرورت مند ہیں ان تک اس کلاس کا لنک ضرور پہنچائیں۔ جی انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آمین۔ تو بہرحال انسان کے اندر جو غنہ ہے وہ اخفا غنہ ہے۔ ایک بار اس آیت کو اور پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں کس طرح ہمیں پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان الانسان لفی خسر. اگین خسر میں بھی را موٹی ہوگی کیونکہ را ساکن ہو رہا ہے رکتے وقت، اور اس سے پہلا حرف ساکن، اس سے پہلے پیش. را ساکن ما قبل ساکن اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا یعنی بھاری آواز کے ساتھ تھوڑا سا زبان کو آرک شیپ میں یا ہلکا سا گول کر کے بھاری آواز کے ساتھ خسرو اس طرح پڑھنا ہے. پھر آخری آیت ہے الا الذین، جو ایک لمبی آیت ہے پڑھنے کے اعتبار سے، سانس ٹوٹتی ہے، بہتر ہے کہ بالحق پر آپ رکیں. اور وہاں اس کے علاوہ بھی اگر کہیں ٹوٹ جاتی ہے جو وقفے مجبوری یا اضطراری ہے ہوتا ہے تو پھر آپ پچھلے لفظ کو دہرا کر پھر سے پڑھ سکتی ہیں. اور ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ اگر کہیں بیچ میں سانس ٹوٹ جاتی ہے بغیر وقف یا اسٹاپیج یا کسی سمبل پر رکے بغیر تو پھر اس حرف کو ساکن کر دیں، آخری حرف کو، پھر آگے کی عبارت کو پڑھیں. یہ دو طریقے ہم نے قاریوں کو پڑھتے سنا ہے اور کتابوں میں بھی دیکھا ہے. الغرض آیت نمبر 3 کے اندر دو باتیں ہیں کہ یہاں پر صالحات میں اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے اندر صاد کی بہتات ہے. اس آیت میں ہر جگہ صاد کو موٹا پڑھیں، سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھیں. سین اور صاد میں صرف صفت کا فرق ہے، وہ یہ کہ سین کی آواز باریک یعنی اے ساؤنڈ کے ساتھ، صاد کی آواز موٹی یعنی او ساؤنڈ کے ساتھ. صالحاتی وتواصوا اس طرح پڑھیں. بالصبر کے اندر بھی صاد ہے، صبر. جتنے بھی بیلون فیزڈ لیٹرز ہوتے ہیں یعنی صاد، ضاد، طا، ظا، غباری کی شکل کی جیسی اس میں ہیڈ ہوتا ہے تو وہ سب سے ہیویسٹ لیٹر ہوتے ہیں، سب سے موٹے حروف ہوتے ہیں. اس آیت میں اسی چیز کا خیال رکھنا ہے. اور ایک بڑی غلطی یہ بھی ہے کہ الا الذین آمنو کو لوگ آمنو پڑھتے ہیں، یہ ہے آمنو. غلطی آ میں ہوتی ہے، آمنو پڑھتے ہیں لوگ زبر کے ساتھ، اور یہاں کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. پھر دوسری غلطی منو کے نو میں ہے، اس کو بھی واؤ مدہ ہے، یہاں پر نون کے ساتھ واؤ لکھا ہے لیکن لوگ پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں آمنو وعملوا الصالحات. آمنو فرام بوتھ سائڈ، شروع میں بھی اور آخر میں بھی اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. شروع میں الف مدہ، کھڑا زبر با مقام الف مدہ، اور نو میں واؤ مدہ. بس یہ خیال رکھنا ہے. وعملو میں جو واؤ ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا. کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ نو سائن نو ساؤنڈ. قرآن کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی سائن نہیں ہے، زبر زیر پیش کا کوئی مارک نہیں ہے تو وہ حرف پڑھا بھی نہیں جائے گا. ایز وی کین سی عملو واو از ہیونگ نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے اس پر، زبر زیر پیش جزم. پھر اگلا بھی ہے عملو کے بعد والے الف پر بھی کچھ نہیں ہے، اس سے بعد والے الف پر بھی کچھ نہیں ہے، اس کے بعد لام پر بھی کچھ نہیں ہے. 4 لیٹرز آر دیر. 4 حروف ایسے ہیں جو لکھے تو گئے ہیں پڑھے نہیں گئے. یہ بھی ایک قاعدہ ہے رسم الخط کا، جو لکھے تو جانے ضروری ہیں اکارڈنگ ٹو دا عربک گرامر لیکن وہ پڑھے نہیں جائیں گے. انشاءاللہ تختی نمبر 25 میں ایک قاعدے کے حساب سے یہ تفصیل ہم پڑھیں گے عنقریب ڈیٹیلنگ کے ساتھ، لیکن یہاں نہیں پڑھیں گے. بس اس طرح ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا ڈھنگ ہے، اس آیت کا کہ انداز، پھر سبق کو پورا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بالصبر کے اندر با پر قلقلہ ہوگا. حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال. قطب جدن ان کا کلیکشن ہے، قاف طا با قطب جیم دال جدن. قطب میں با ہے، با پر جزم ہو کہیں پر بھی قرآن میں تو ایک باؤنسنگ ساؤنڈ یا قلقلہ لوٹ کر سنائی دینے والی آواز کے ساتھ پڑھے. صب لوٹ کر
سنائی دینے والی آواز یا قلقلہ با کے اندر کیا ہے، منہ سختی کے ساتھ بند کر کے کھول دیں. صبر صبر. اور را کو موٹا پڑھیں گے، را ساکن ہے، اس سے پہلے جزم ہے، اس سے پہلے زبر ہے. را پر جزم ہو، اس سے پہلا بھی جزم ہو، اس سے پہلے زبر یا پیش ہو. را کو موٹا پڑھتے ہیں. موٹا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آواز بھاری سنائی دے اور زبان ہلکی گول ہو جائے. بالصبر صبر، اس طرح. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق یہیں پورا ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی بار جو لوگ اس میں ریویژن میں حصہ لینا چاہیں گروپ پر ضرور اپنا نام دے دیں، اور سسٹر رومانہ یا دوسری کون سی سسٹر ہیں سسٹر فاطمہ سے کانٹیکٹ کر لیں، یا آپ لوگ اپنی جانب سے پوچھ لیں. میم ابھی اخفا کے بارے میں ایک منٹ بتا دیجیے ذرا. جیسے یہ نون ہے، اس میں 2 نون ہیں، تو ایک میں اخفا ہے، دونوں میں کچھ پہچان؟ کون سے نون؟ نون انا اور انسانہ میں ان دونوں میں الانسان. غنہ ہے، دونوں میں غنہ ہے. اخفا جو ہے وہ بعد والے نون میں، انسان والے میں. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ نون ساکن ہے. اخفا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نون ساکن ہو. انسان کا نون ساکن ہے اور فالوڈ بائی سین ہے. نون ساکن کے بعد سین ہے، حروف اخفا ہے سین، اس لیے اخفا ہے. اور پہلے والے انا میں غنہ ہے کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے. غنہ ہونے کے لیے ایک ریزن یہ ہے کہ نون پر تشدید ہو. غنہ ہونے کے لیے دوسرا ریزن یہ ہے کہ نون ساکن ہو اور اس کے بعد اگلا کوئی ایک نون ساکن کا قاعدہ پایا جا رہا ہو. یہاں پر اخفا پایا جا رہا ہے سین کی وجہ سے. جی میم جی، جزاک اللہ. پریشان مت ہوئیے، آپ لوگ بار بار انشاءاللہ ویڈیو دیکھیں گے تو اور کلیئر ہو جائے گا. پھر بھی اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے یا بولنے میں ہماری کوئی کمی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اگلی کلاس میں اس کو درست کر سکتے ہیں. جی جی انشاءاللہ. جزاک اللہ.